ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، حرمت کے مہینوں میں سے عظیم ترین مہینہ ہے، جس مہینے میں رکھا جانے والا روزہ، ایک روزہ اگر اللہ نے قبول کیا تو آپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین کی دوری پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ از اول تا آخر، یعنی شروع سے آخر تک عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کی 10ویں تاریخ، جس کو یوم کیا کہا جاتا ہے؟ عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ خصوصیت کے حامل ہے۔ اس تاریخ کا روزہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن جب سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، اور اس دن کے روزے کا صرف کیا رہ گیا باقی؟ استحباب باقی رہ گیا۔ اور اس مفہوم کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل قریش جاہلیت کے زمانے میں بھی اسلام سے پیشتر اہل قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور فرضیت رمضان سے قبل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، عاشورہ اللہ کے ایام میں سے ایک محتم بالشان دن ہے۔ 10ویں محرم اللہ کے ایام میں سے ایک ایسا دن ہے جس کا کیا کیا جانا چاہیے؟ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ جو لیکن اب اس دن کا روزہ فرض نہیں ہے، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت یہ تھی، لیکن لوگ آج ہمارے معاشرے میں عاشورہ محرم کو جانتے ہیں کس سے؟ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور رحلت کے 50 سال بعد کربلا کی سرزمین میں اسی تاریخ کو یہ عظیم ترین واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آیا۔ لیکن اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس 10ویں محرم کی تاریخ کی شرعی حیثیت متعین ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں بتایا دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ نفلی روزہ رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ افضل ہے سب سے زیادہ، وہ مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10ویں محرم کا روزہ اگر کوئی شخص رکھ لے تو یہ ایک روزہ اس کے 1 سال کے گناہ کا کیا بن جائے گا؟ بولیے، کفارہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، روزہ ایک، گناہ 1 سال کے، اللہ اکبر، 1 سال جو ہم نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کی بدولت ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک غلطی پر اگر قیامت کے دن اللہ نے گرفت کر لی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ایک غلطی بھی اگر مواخذ ہو گئی، اللہ نے گرفت کر لی، تو ہمارا کام کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ کوشش کریں، فرصت کے لمحات جب ایسے ملیں، چانس ایسے ملیں، تو اپنی غلطیوں کو، انسان کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین توابون، التوابون، آدم کی اولاد سے غلطی انسانی تقاضے کے مطابق ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی،
یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہر پل انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایسے پل جب آئیں جو 1 سال کی گناہوں کا کفارہ بنے تو اس پل کو انسان کو میرے بھائیوں نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ اتنے شوق اور چاہت سے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شوق فرماتے تھے اس کا کہ جتنا شوق رمضان کے روزے کے بعد اور کسی مہینے کے روزے کا نہیں ہوتا تھا۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کے متعلق اتنا پرشوق نہیں پایا جتنا عاشورہ اور رمضان کے روزوں کے متعلق پایا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص نے بے خبری میں کچھ کھا پی لیا ہو تو اسے حکم دیتے تھے کہ بقیہ دن روزہ رکھو۔ حدیث بخاری کی سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں میں یہ منادی کر دو، اعلان کر دو، کس بات کا؟ کہ جس نے بے خبری میں نہیں جان سکا، جیسے مثال کے طور پر اسی سال کا معاملہ کنفیوژن کا تھا یا نہیں؟ آج بتاؤ محرم کی کون سی تاریخ تھی؟ کون سی تاریخ تھی ساتھیوں بتاؤ؟ اور کیلنڈر میں کیا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب دلیل کیا ہوتا ہے؟ دین کی دلیل ہو تو مقدم ہے نا، چاند یہ حتمی ہے نا۔ کیلنڈر کچھ کہے لیکن چاند نکلا ہے تو آج تاریخ کیا ہے؟ ہمارے بعض بھائی دھوکہ کھا گئے، بعد میں اگر پتہ چلا نہیں آج کیا ہے 9 ہے، تو اس حدیث کے پیش نظر اب ان کو چاہیے تھا کہ بقیہ دین کھانے سے کیا کر لیتے؟ گریز کر لیتے۔ اللہ کے خزانے میں دینے سے کوئی کمی نہیں، ان کے جذبے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نواز دیتا یا نہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، نواز دیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کے ایک قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ جس نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی عاشورہ کے دن بقیہ دن بلا کھائے پیے کیا کرے؟ گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بخاری کی روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے سے پہلے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہ یہودی قوم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے یہودیوں کو کیا پایا؟ روزے دار پایا۔ پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا یوم صالح نجى اللہ بنو اسرائیل من عدوهم فصامه موسیٰ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احق منکم فصامه وامر بصيامه۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ روزے سے ہیں، تو کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ کہا یہ وہ مبارک دن ہے۔ کون سا دن؟ محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو اصطلاح شرع میں کیا کہا جاتا ہے؟ عاشورہ کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ موسیٰ نے شکرانے کے طور پر کیا رکھا تھا؟ روزہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو کوئی کامیابی ملے تو کیا کر دے؟ ایک پارٹی دے دے، خوب ناچے خوب نچائے، کیا کر دے؟ روزہ رکھے، اللہ کی اطاعت میں جھک جائے، سجدہ شکر بجا لائے، پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیک دے اور کہے مولا یہ دی ہوئی کامیابی، بھیجی ہوئی رزق تیری ہے، اگر تو چاہے تو اسے میرے پیروں کے نیچے سے کیا کر لے؟ کھینچ لے۔ ہر حال میں مسلمان کس سے جڑتا ہے؟ بولو، اللہ کی چوکھٹ سے۔ لیکن آج کا مسلمان پریشانی کی گھڑی آئے تو کس سے جڑتا ہے؟ بابا کے آستانے سے۔ اور خوشی بھی آئے تو کہاں جا کے پہنچتا ہے؟ کسی قبر اور کسی آستانے پر جا کر کے وہاں کیا کرتا ہے؟ اور آج کا ماڈرن مسلمان کسی 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی روزی کو جو حلال طریقے سے اس کے پاس ہے اس کو اللہ کے دشمنوں کو کھلا کر کے ان کو خوش کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ کو نجات دی تھی، انہوں نے خوشکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انحن احق منکم، کہ ہم موسیٰ سے قرابت رکھتے ہیں، وہ ہمارے نبی بھائی تھے، ہم بھی شکرانے کے طور پر کیا رکھیں گے؟
روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی اللہ کے رسول نے کیا کری؟ تلقین فرمائی۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ کسی بھی معاملے میں مسلمان یہود و نصارہ کی تقلید نہ کرے۔ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں کدھر نماز پڑھتے تھے؟ کدھر رخ کر کے؟